بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر بہت کنجوس تھا۔ جب بھی مجھے سونے کا زیور تحفے میں دیتا تو کہتا اسے سنبھال کر اسٹور روم میں رکھ دو، اور کبھی مجھے وہ زیور پہننے نہ دیتا۔ 2 دن بعد ہی ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی اور چور سارے زیور لے جاتے۔ میں نے کسی کو بغیر بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے۔ اس بار جیسے ہی چوری ہوئی میں نے فوراً کیمرے چیک کیے اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا نام زینب ہے۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ شروع سے ہی میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی امیر خاندان میں ہو، کیونکہ مجھے سونے کے زیور پہننے کا بہت شوق تھا۔ میری یہ خواہش میری ماں باپ تو کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ میری ایک دوست نے ایک دن مجھے اپنے کزن سے ملوایا جو بہت امیر تھا، تو اس نے بتایا کہ اس کا کزن مجھے پسند کرتا ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، اس لیے بہت جلد وہ اپنے کزن کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ میرے گھر والے اتنے اونچے خاندان میں رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور میری شادی میری دوست کے کزن سے ہو گئی۔ اس کا نام معاذ تھا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے ایک سونے کا سیٹ دیا اور جس کو پا کر میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ سونے کا سیٹ میری ایک پرانی خواہش تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ ولیمے کی جولری بھی بہت شاندار تھی۔ پورے 5 تولہ زیور میری ساس نے مجھے چڑھایا تھا۔ سارے لوگ میرے نصیب پر رشک کر رہے تھے۔ میرے ساس اور سسر واپس چلے گئے اور ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر ایسا ایسا مجھے کچھ عجیب لگنے لگا۔ معاذ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن وہ مجھے زیور پہننے نہ دیتا۔ میری ایک دوست نے ہماری دعوت کی تو میں نے اپنا منہ دکھائی والا سونے کا سیٹ پہنا، مگر میرے شوہر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا سونا پہن کر نہ جاؤ، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ میں اماں کے گھر جانے کے لیے سونے کی بالیاں پہنتی تو چھین لیتا، کہتا بس یہ زیور دیکھنے کے لیے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھو۔ گھر میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی اپنا ہاتھ تنگ رکھتا تھا۔ مجھے اس کی کنجوسی بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ وہ کہتا تھا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اکثر کوئی نہ کوئی سونے کا زیور تحفے میں دیتا، لیکن پہننے نہ دیتا، بس دکھا دیتا اور کہتا اسے اسٹور روم میں چھپا کر رکھ دو، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ایک دن میرے شوہر کا ڈر سچ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور چور سارا زیور لے گئے۔ میرے شوہر کا صدمے کے مارے 2 دن بخار ہی نہ اترا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے سونے کے کنگن لے آیا جو بہت خوبصورت تھے، لیکن اس نے پھر سے وہ کنگن مجھے پہننے ہی نہ دیے اور تجوری میں چھپا کر رکھ دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں پھر سے چوری ہو گئی اور اس بار بھی گھر کا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا تھا۔ اس بار میرا شوہر اسپتال پہنچ گیا۔ مجھے لگتا تھا میرا شوہر خود ہی چوری کرواتا ہے، لیکن صرف اسے اور مجھے ہی معلوم تھا کہ سونے کے زیورات کہاں ہیں۔ لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ وہ تو صدمے سے بے حال ہے، وہ سب یہ کیسے کروا سکتا ہے۔ میں اس راز سے جلد از جلد پردہ ہٹانا چاہتی تھی اور کسی طرح اس چور کو سامنے لانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر پولیس میں رپورٹ بھی نہ کرواتا، کہتا تھانے کچہری کے چکر بڑے پیسے لگ جاتے ہیں، اور میں اس کی کنجوسی پر کڑ کر رہ جاتی تھی۔ بینک کے لاکر میں رکھوانے کو کہتی تو بھی نہ مانتا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں اس کنجوس سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میری ساس نے میری سالگرہ پر میرے لیے 9 لکھا ہار بھجوایا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے سونے کی انگوٹھی دی، مگر سارا زیور پہننے بھی نہ دیا۔ دوسرے ہی دن کہنے لگا اس کو سنبھال کر کہیں رکھ دیتے ہیں، اب کی بار چوری نہ ہونے پائے۔ اس بار بھی میں نے بغیر کسی کو بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی آخر چور کون ہے۔ 2 دنوں کے بعد گھر میں پھر سے چوری ہوئی اور سارا زیور چوری ہو گیا۔ میں نے فوراً کیمرے چیک کیے تو چور کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا، کیونکہ وہ میری ہی دوست تھی اور میرے شوہر کی کزن، جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کر لیتی تھی۔ میں اکثر باتوں باتوں میں اسے بتا دیتی تھی کہ میرے شوہر نے سونا کہاں رکھا ہے، اور وہ چوری کر لیتی تھی۔ مجھے دکھ ہوا، اس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بتایا کہ معاذ چونکہ بہت کنجوس تھا، اسی لیے وہ شروع سے ہی اس کی ساری چیزیں خود چرا لیتی تھی، اور اب بھی وہ خود تو ہرگز سونے کو استعمال نہ کرتا، اس لیے چوری کر کے میں اپنی ضروریات پوری کر لیتی تھی۔ میرے شوہر کو اچھا سبق مل گیا تھا، اس کی کنجوسی سے اسی کا نقصان ہو رہا ہے، اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، ہر وقت سنبھال کے رکھنے کے لیے تھوڑا ہوتی ہیں۔ اس نے کنجوسی سے توبہ کر لی۔ میرے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا تھا،
क्योंकि अब मैं जेवर स्टोर में रखने की बजाय पहनने लगी थी और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।